السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، مصنف ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی۔ سامعین کرام، جہاں جہاں حدیث عربی میں طویل ہوگی وہاں ہم صرف ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، افضل الصلاة وازکی التسلیم، اما بعد۔ عصر حاضر میں ربط و یابس میں سب خلط ملط ہو کر رہ گیا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بک سٹورز پر دستیاب کتب میں اور انٹرنیٹ پر محض وہم و گمان اور اندازے سے مستقبل کے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جن کی بنیاد ان آیات و احادیث پر ہے، جن میں مستقبل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو علامات قیامت سے متعلق ہے۔ جیسے جیسے اسلام اور ملت اسلامیہ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں نے ان ناموافق حالات سے نکلنے کی راہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے۔ کبھی آپ ظہور مہدی کی خبر سنتے ہیں تو کبھی یہود و نصارہ کے خلاف اہل اسلام کے اس عظیم معرکے کی جس کی اطلاع احادیث میں دی گئی ہے، اور کبھی یہ خبر کہ مشرق یا مغرب میں کچھ لوگ زمین میں زندہ دس گئے ہیں وغیرہ۔ کچھ عرصہ قبل ایک افریقی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے اور آج آسمان سے نازل ہوا ہے۔ میں نے ان حالات میں ضروری خیال کیا کہ علامات قیامت کی درست تعبیر و تشریح کر دی جائے اور لوگوں کو ان کے صحیح معنی و مفہوم سے آگاہ کر دیا جائے۔ زیر نظر کتاب اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو پریس میں جانے سے قبل گہری توجہ سے پڑھا اور اپنے قیمتی ملاحظات اور آراء سے نوازا۔ ان حضرات علماء کرام میں سر فہرست ڈاکٹر سلمان بن فہد العودہ، شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز آل عبداللطیف، محدث اثر شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہم اللہ، اور بعض دوسرے کرم فرما شامل ہے۔ ان تمام شخصیات کی میرے ساتھ شفقت اور حسن سلوک ناقابل فراموش ہے۔ میں بارگاہ الہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کو نفع کا باعث بنائے، اسے خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور اسے ایک ایسا نفع بخش علم بنا دے جو روز قیامت ہمارے حق میں شہادت دے، آمین۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی۔ علامات قیامت کے بارے میں تالیف کا مقصد۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں جب انسان گفتگو کرے اور تحقیق سے کام لے تو ضروری ہے کہ اس تحقیق اور عمل کے نتیجے میں کچھ ثمرات و فوائد بھی حاصل ہو۔ سوال: کیا علامات قیامت کی تحقیق و معرفت کے ہماری عملی زندگی میں واقعی کچھ فوائد ہے یا یہ محض معلومات ہی ہے جنہیں ایک انسان اپنے علمی ذخیرے میں اضافہ کے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور روزمرہ کی عملی زندگی میں ان کی کوئی خاص تاثیر نہیں ہے؟ جواب: امر واقع یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ میں علامات قیامت کا ذکر موجود ہے اور انسان کی عملی زندگی میں اس کے متعدد فوائد و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں
جن میں سے کچھ درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ایمان بالغیب کی مضبوطی۔ یہ عقیدہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سورۃ البقرہ۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے ان کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایمان بالغیب کی معنی یہ ہے کہ ہر اس عمل پر کامل ایمان و یقین رکھا جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، اور وہ خبر صحیح طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ بات سچ اور حق ہے، اور انہی چیزوں میں سے علامات قیامت بھی ہے، مثلاً خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یا جوج و ماجوج کا نکلنا، خروج دابہ ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، مغرب سے طلوع آفتاب، اور اسی طرح کی دیگر علامات جو صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، علامات قیامت کے بارے میں جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ان کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز انہیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں علامات قیامت میں سے جب بھی کسی نشانی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے اپنے اصحاب کو اسی انداز پر تیار کیا۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُهُ هَذِهِ۔ عربوں کے لیے اس شر اور فتنہ سے تباہی ہے جو بہت قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ گیا ہے۔ پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، علامات قیامت متعدد شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ دجال کے زمین میں ٹھہرنے کی واقعہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے ان طویل ایام کے بارے میں سوال کیا جو وہ زمین پر بسر کرے گا، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس طویل دن میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اوقات کا اندازہ کر کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازوں کا وقت متعین کر لینا۔ صحیح مسلم۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی قدر سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو ایسے ممالک میں رہائش پذیر ہو جہاں دن اور رات کئی مہینوں پر محیط ہوتے ہیں، وہ نمازیں کس طرح ادا کرے۔ پوائنٹ فورتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علامات قیامت کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا۔
حالانکہ یہ تمام امور غیبی ہے، انہیں محض ظن و تخمین سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے، تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ سورۃ الجن۔ پوائنٹ ففتھ، علامات قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان واقعات کا سامنا شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے، اور اس طرح معاملے کے خلط ملط ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ مثلاً ہمیں دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں، اس کی پیشانی اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کے پاس ہوں گی آگاہ کر دیا گیا کہ وہ کیسی ہوں گی، تاکہ ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں اور اسے پہچان لے کہ یہ دجال ہے۔ پوائنٹ سکستھ، ہم مستقبل میں پیش آمدہ واقعات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے تو آدمی فطری طور پر گھبرا جاتا ہے اور حیرت و استعجاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، ان علامات کا علم حاصل ہونے پر امید کی ایک کرن ہر وقت ہمارے سامنے روشن رہتی ہے، اس لیے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ قرب قیامت اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور وہ ساری زمین میں پھیل جائے گا اور یہود و نصارہ کا دین زوال پذیر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، خواہ کافر اسے ناپسند کرے۔ پوائنٹ ایٹھ، اس سے انسان کی اس فطری خواہش کی تسکین ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پوشیدہ اشیاء کے متعلق انکشافات اور مستقبل کے واقعات و حوادث کے بارے میں جاننے کا خواہش مند رہتا ہے۔ شارع نے اس سلسلے میں ہمیں سچی خبریں فراہم کر دی ہے۔ اسلام نے ان تمام دجالوں کا راستہ بند کر دیا ہے جو مستقبل کے واقعات جاننے کے دعوے دار ہے، مثلا نجومی، عامل، کاہن اور ان جیسے دیگر لوگ۔ البتہ ہمیں وحی الہی کے ذریعے مستقبل کے ان بہت سے واقعات کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، علامات قیامت پر ایمان رکھنے سے آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان و ایقان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کبھی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس کی صداقت و حقانیت آپ پر مزید روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ دیگر ثمرات و فوائد بھی علامات قیامت کے اس علم میں موجود ہے جن کے ہماری عملی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علامات قیامت کے بارے میں بنیادی اصول۔ علامات قیامت کے موضوع پر قدیم و جدید علماء نے بے شمار کتب تصنیف کی ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ وقتاً فوقتاً ٹی وی چینلز، ریڈیو اور انٹرنیٹ پر علامات قیامت کے بارے میں بحث و تمحیص ہوتی رہتی ہے، مگر اس سلسلے میں وارد نصوص کے سمجھنے میں بعض لوگ خلط بحث اور اضطراب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے اس تناظر میں یہ ضروری خیال کیا کہ علامات قیامت اور ان کے بارے میں وارد نصوص شرعیہ کے ساتھ تعامل سے متعلق کچھ بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، استدلال کے لیے صرف قرآنی آیات اور صحیح احادیث پر انحصار کیا جائے۔
اس لیے کہ یہی دو ایسے ذرائع ہیں جن سے غیبی چیزوں کے بارے میں درست اطلاع مل سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ النمل۔ نیز ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہی عالم الغیب ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند فرمائے۔ سورۃ الجن۔ اللہ تعالیٰ نے دینی مصلحتوں کے پیش نظر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی بعض باتوں سے مطلع فرمایا، جن میں سے اشرات، علامات قیامت بھی ہے، اور غیب کی ان باتوں کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اگر علامت قیامت کی پہچان اسرائیلی روایت سے یا خوابوں سے کی جائے، یا پھر سیاسی واقعات کو بلا دلیل علامت قیامت میں شمار کیا جائے، تو یہ طرز عمل بالکل نامناسب ہے۔ اسی طرح یہ بھی از حد ضروری ہے کہ جس نص کو آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہوں وہ صحیح سند سے ثابت ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک کی طرف۔ آج کل علامت قیامت کے موضوع کو لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے، کتابوں کی تجارت کو فروغ دینے اور ان کے قارئین کی تعداد میں اضافہ کرنے کی خاطر غریب، شاذ اور اوہام و احلام پر مبنی باتیں شامل کرنے کا ایک رواج سا چل نکلا ہے۔ اس نوعیت کی ایک دلچسپ عبارت جو میں نے پڑھی یوں ہے، ترکی میں استنبول کے ایک کتب خانہ دارالکتب الاسلامیہ میں 3 صدی ہجری کے ایک نایاب مخطوطے میں ایک منفرد روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے، مگر جب موت کا وقت آیا تو علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے بیان کیا اور حاضرین سے کہا، میرے پاس آخری زمانے میں ہونے والی جنگوں کے بعض واقعات پر مبنی ایک خبر ہے۔ انہوں نے کہا، ضرور سنائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بات اس طرح شروع کی۔ 1300 ہجری کے 5ویں یا 6 عشرے میں مصر میں ناصر نامی ایک حکمران ہوگا۔ عرب اسے بہادر آدمی کے خطاب سے پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پے در پے جنگوں میں ذلیل و رسوا کرے گا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مصر کی حقیقی مدد کرنا چاہے گا تو اس کے محبوب مہینوں میں اسے فتح نصیب ہو جائے گی۔ مصر والے اور عرب گندمی رنگ کے ایک شخص پر راضی ہو جائیں گے جس کا نام سادات ہوگا۔ اس کے باپ کا نام انور ہوگا، لیکن وہ غمزدہ شہر میں مسجد اقصی کی غاصبوں سے صلح کر لے گا۔ عراق میں ایک جابر حکمران ہوگا، اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا ضعف ہوگا، اس کا نام صدام ہوگا، اور وہ اپنے ٹکرانے والے ہر شخص کو صدمہ پہنچائے گا۔ دنیا اس کے لیے ایک چھوٹی سی کمین گاہ میں جمع کر دی جائے گی، وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور اس کے لیے صرف اسلام ہی میں بھلائی ہوگی۔ اس میں خیر اور شر دونوں ہوں گے اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو امانت دار مہدی سے خیانت کرے گا۔ 1420 ہجری یا 1430 ہجری میں امانت دار مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ ساری دنیا سے جنگ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں گمراہ، غضب الہی کے شکار اور منافقین جبل
مجدون کے قریب اسرا و معراج کی سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور دنائت اور مکر کی ملکہ زانیہ نکلے گی جس کا نام امریکہ ہوگا۔ وہ دنیا کو اس زمانے میں گمراہی اور کفر کی طرف راغب کرے گی، اور یہود اس دن بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ وہ پورے بیت المقدس اور مقدس شہر کی مالک ہوں گے۔ ان کا قبضہ سوائے سخت برفانی علاقوں اور سخت گرمی والے علاقوں کے ایسے تمام شہروں پر بھی ہوگا جو بحری یا ہوائی راستوں پر آتے ہیں۔ مہدی دیکھے گا کہ پوری دنیا برے مکر کے ساتھ اس کے خلاف ہے۔ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کی تدبیر سب سے سخت ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف سب کا ٹھکانہ ہے۔ پوری دنیا اس کے لیے ایک درخت کی طرح ہے اور وہ اس کی جڑوں اور شاخوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بدترین پتھر برسائے گا، ان پر زمین، سمندر اور آسمان کو جلا دے گا۔ آسمان ان پر بدترین بارش برسائے گا اور تمام اہل زمین کفار پر لعنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر نوع کے کفر کے زوال کا حکم دے گا۔ کشف المکنون۔ نیز دیکھیے المہدی و فقہ اشراط الساعہ۔ نوٹ: اس باب میں سکہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ جس شخص کے دل میں علامت قیامت کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کے اظہار سے قبل اس معاملے کو اہل علم کی خدمت میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ سورۃ الانبیاء۔ نیز ارشاد ربانی ہے: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے بات کی تہ کو پہنچنے والے لوگوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ سورۃ النساء۔ امت کے سلف صالح کا یہی طریقہ تھا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ایک دفعہ میں کوفہ میں تھا تو اچانک بتلایا گیا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم حضرت حذیفہ بن اسید کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا: دجال تو ظاہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا: بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی قبیلے کا ایک سردار بھی آ گیا۔ اس نے بھی کہا: کچھ سنا آپ لوگوں نے؟ دجال تو ظاہر ہو چکا ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں۔ حذیفہ نے اس سے بھی یہی کہا: بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان کیا گیا: کوئی دجال نہیں نکلا، یہ سب ایک رنگ ساز کا ڈھونگ تھا۔ ہم نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا: ابو صریحہ، آپ نے ہمیں اسی لیے بٹھایا ہوگا کہ آپ کے پاس دجال کے بارے میں علم ہے، تو پھر ہمیں کچھ بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا: اگر دجال تمہارے دور میں ظاہر ہوا تو آج کے بچے تو اسے پتھر ماریں گے۔ دجال تو اس زمانے میں نکلے گا جب لوگوں میں باہمی حسد اور بغض بہت بڑھ جائے گا، ان کی دینی حالت بہت پتلی ہو جائے گی اور آپس میں اختلافات کی کثرت ہوگی۔ وہ بآسانی پانی کے ہر چشمے پر پہنچے گا اور زمین اس کے لیے اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح مینڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ الحدیث مستدرک للحاکم۔
لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہی بات کی جائے۔ علامتی قیامت کے بارے میں گفتگو کرنے والے کئی لوگ عوام الناس یا نو مسلموں کے سامنے وہ احادیث اور گفتگو بیان کرنے لگتے ہیں جو ان کی عقلوں سے بالا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کے علم میں ہے قابل بیان نہیں، اور نہ ہی ہر صحیح بات نشر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقلیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، یا اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار نہیں کرتے، یا اس کلام کا کوئی غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لوگوں سے وہی بات کہو جسے وہ پہچانتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ صحیح البخاری، کتاب العلم۔ امام شاطبی اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی علم کی فراہمی لوگوں کے فہم کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، چنانچہ کبھی ایک مسئلے کا بیان کسی قوم کے لیے مناسب ہوتا ہے اور وہی مسئلہ دوسری قوم کے لیے نامناسب ہوتا ہے۔ حاشیہ: ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، اے لوگو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہو، اور ایسی چیز چھوڑ دو جسے وہ نہ جانتے ہو۔ صحیح مسلم فی مقدمۃ الصحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر آپ کسی قوم کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو تو یہ ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ صحیح مسلم المقدمہ۔ علامات قیامت کی نصوص کو پیش آمدہ واقعات پر منطبق کرنے کی قواعد۔ ماضی قریب اور بعید کے دینی ضعف کے زمانوں میں علامات قیامت کی احادیث کو پیش آنے والے واقعات پر منطبق کرنے کی سعی کی گئی، بلکہ بعض اوقات تو بعض واقعات کے متعلق پورے وثوق سے کہا گیا کہ یہ علامات قیامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ احادیث کو پیش آمدہ واقعات پر منطبق کرنے کے بارے میں کچھ قواعد و ضوابط بیان کر دیے جائے۔ پہلا قاعدہ، ہم سے شریعت کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں کہ علامات قیامت کی احادیث کو پیش آنے والے واقعات پر ضرور منطبق کرے، چونکہ ہر انسان فطری طور پر اپنے ایام و واقعات کے متعلق تمام حواس کے ذریعے سے پیش آمدہ واقعات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا یہ واقعات جس طرح اس انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح کسی دوسرے کو متاثر نہیں کرتے۔ دیگر لوگ ماضی کے واقعات اور حالات کو اپنے حواس اور شعور میں اس طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے جس طرح وہ انسان رکھتا ہے جس کے ساتھ متعلقہ واقعات پیش آئے ہو۔ چنانچہ انسان زمانے حاضر کے واقعات کو اہم سمجھتا ہے، اسی بنا پر اس کے لیے عصر حاضر کے چھوٹے مصائب بھی ماضی کے ہولناک مصائب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، یا زماناً بقیت منہ فلما سرت فی غیرہ بقیت علیہ۔ میں زمانے کے شدائد سے گھبرا کر روتا رہا، لیکن جب میں دوسرے زمانے میں داخل ہوا تو میں اسی گزشتہ زمانے کو یاد کر کے رونے لگا۔ بچشم خود مشاہدہ کرنے والا شخص علامات قیامت اور اپنے مشاہدات سے بیشتر کے حالات کو اپنے لیل و نہار پر منطبق کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ تاریخی انسان میں گزرے ہوئے واقعات ان سے کہیں زیادہ عظیم اور ہولناک ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان گزشتہ واقعات کا اس کی موجودہ زندگی پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی کہ یہ شخص جانتا ہی نہیں کہ ماضی میں کس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔
اہل علم و معرفت و تقوی کے لیے علامت قیامت اور ان کو حالات و واقعات پر منطبق کرنے کے بارے میں اجتہاد کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے اجتہاد سے کہا کہ یہ دجال ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر اس اجتہاد کے نتیجے میں امت مسلمہ کی صفوں میں انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہو یا اس اجتہاد کے خلاف واضح شرعی دلائل موجود ہو تو انسان کو نہ صرف اس سے منع کیا گیا ہے بلکہ اس کے بارے میں زجر و توبیخ بھی کی گئی ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس اجتہاد کے نتیجے میں باہمی قتال شروع ہو جائے، فتنہ سر اٹھا لے، عزت پامال ہونے لگے یا آپس کا اتحاد زیر و زبر ہو جائے تو ایسا اجتہاد بغیر کسی پختہ شرعی دلیل کے جائز نہیں ہو سکتا۔ علامت قیامت کے بارے میں وارد احادیث کو دیکھنے والے بعض حضرات ماضی و حال کے تمام واقعات و حالات کا جائزہ لینے کے مشتاق ہوتے ہیں، اور وہ ایسی احادیث کو جن میں مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، موجودہ حالات و واقعات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جب یہ حدیث ان کے نظر سے گزرتی ہے، یوشک اہل العراق اللہ یجبا الیہم قفیظ ولا درہم، قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس عجم کی جانب سے کوئی غلہ اور نقدی نہ پہنچنے پائے۔ حاشیہ: قفیز پیمانوں کی ایک قسم ہے جسے اہل عراق استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج ہم کلو گرام وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی غلہ درہم نہ پہنچے۔ ہم نے عرض کی کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، ان کے لیے یہ پابندی اجمیوں کی طرف سے ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل شام کے پاس کوئی دینار اور کوئی غلہ نہ پہنچے۔ ہم نے عرض کی، یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ رومیوں کی طرف۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ: تو یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ واقع ہو چکی ہے جب 1410 ہجری بمطابق 1990 عیسوی میں امریکہ عجم کی طرف سے عراق کا اقتصادی محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ حدیث میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو، مگر احادیث کو اس طرح وثوق سے حالات و واقعات پر منطبق کرنا اور پھر اسے بالجزم بیان کر دینا صحیح نہیں۔ اس سے بھی بڑی غلطی بعض اہل علم کی طرف سے دنیا کی عمر کو متعین کرنا ہے۔ بعض نے کہا دنیا کی عمر 900 برس باقی ہے اور بعض نے کہا 1000 برس۔ یہ بات جن علماء کے قول کے طور پر مشہور ہو گئی ہے، ان میں امام سیوطی، امام سخاوی اور بعض دیگر حضرات شامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی علامت کے بارے میں واضح اور ظاہر شرعی دلیل کے بغیر پورے وثوق اور اعتماد سے کہنا کہ یہ واقعہ قیامت کی علامت ہے اور فلاں برس یہ علامت واقع ہو چکی ہے، جائز نہیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے مہدی والی احادیث کو بعض مخصوص شخصیات پر منطبق کیا، پورے وثوق سے کہا کہ فلاں شخص مہدی ہے، اور پھر اس دعوے کے نتیجے میں کئی فتنے رونما ہوئے، خون ریزیاں ہوئی اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی گئی۔ اس قسم کے تحرر کی مثالیں: کتاب اسرار الساعہ کے مؤلف رقم دراز ہے، دجال کو ایران میں ظہور مہدی سے قبل حکومت عطا کی جائے گی، پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ دجال محمد خاتمی ہے،
مؤلف انہیں آیت اللہ گورباچوف کا نام دیتا ہے۔ ایک اور مؤلف نے اپنی کتاب المسیح الدجال میں لکھا ہے، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ مہدی جس کا امت کو انتظار ہے صدام حسین ہی تھا۔ صدام کو 10 ذوالحج 1427 ہجری 2007 عیسوی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کتاب المسیح الدجال کے مؤلف کا نام سعید ایوب ہے۔ مؤلف نے یہ بات صدام حسین کے دور حکمرانی میں کہی تھی۔ کتاب ہرمجدون کے مؤلف امین محمد جمال لکھتے ہیں، بعض احادیث میں سفیانی نامی جس شخص کا ذکر ملتا ہے اس سے مراد صدام حسین ہے۔ کتاب اشراط الساعہ و ہجوم الغرب کے مؤلف کا خیال ہے کہ سفیانی سے مراد اردن کے سابق حکمران شاہ حسین ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین 1420 ہجری 7 فروری 1999 عیسوی کو فوت ہوئے۔ کتاب اشراط الساعہ و ہجوم الغرب کے مؤلف کا نام فہد سالم ہے۔ ان دعووں میں سے کسی ایک پر بھی یقین کرنا اور پھر اسے تعین اور وثوق کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی پیش آمدہ واقعہ کے بارے میں واضح دلائل و قرائن اس بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حدیث میں جس علامت قیامت کا ذکر ہے، موجودہ واقعہ مکمل طور پر اسی کے مطابق ہے اور اس کی علامت قیامت ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، تو پھر ان واقعات پر علامت قیامت کی احادیث کو منطبق کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ اس امر کا امکان ہمیشہ باقی رہے گا کہ دیگر واقعات جو ان سے مشابہ یا ان سے زیادہ واضح ہو ان پر احادیث کو منطبق کر دیا جائے۔ اس کی بعض مثالیں: پوائنٹ فرسٹ، امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو جب حجاج بن یوسف ثقفی کے لشکر نے قتل کیا تو انہوں نے حجاج، جو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے والے لشکر کا قائد تھا، سے مخاطب ہو کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک خون بہانے والا ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے اور سفاک قاتل میرے خیال میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ حجاج یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سیدہ اسماء کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیدہ اسماء نے جس کذاب کو دیکھنے کی بات کی اس سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی تھا، جو انتہائی درجے کا جھوٹا تھا۔ اس کا بدترین جھوٹ یہ تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ جبریل اس کے پاس آتا ہے۔ علماء امت اس امر پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے اور مبیر یعنی سفاک قاتل ہے مراد حجاج بن یوسف ثقفی۔ واللہ اعلم۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم۔ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ماہ تک موجود رہی تھی، یہاں تک کہ مدینہ کی عورتیں اس کی روشنی میں سوت کاٹنے کا کام کر لیتی تھی۔
امام ابو شامہ اس واقعے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 جمادی الآخرہ 654 ہجری بمطابق 29 مئی 1256 عیسوی میں بدھ کی رات کو مدینہ منورہ میں ایک ہولناک آواز سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا جس سے زمین، دیواریں، چھتیں اور دروازے لرز اٹھے اور جمعہ کے دن تک وقفے وقفے سے کانپتے رہے۔ پھر اچانک بنو قریظہ کے قریب سیاہ پتھروں والی زمین میں ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوئی جسے ہم اندرون شہر سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اس ہولناک آگ سے تمام وادیاں بھر گئی ہے اور وہ وادی شزا میں پانی کی گزرگاہ تک پہنچ گئی ہے۔ اس آگ سے بڑی بڑی بلند چنگاریاں بھی نکل رہی تھی۔ دیکھیے امام قرطبی کی کتاب التذکرہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے عہد 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی۔ مدینہ کی مشرقی جانب پتھروں والی سیاہ زمین کے پیچھے سے ظاہر ہونے والی یہ آگ بہت ہولناک تھی۔ اس کے ظہور کی خبریں تو تواتر سے بیان کی گئی ہے۔ شرح صحیح مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آگ وہی ہے جو مدینہ کے ارد گرد ظاہر ہوئی تھی، اور امام قرطبی اور دیگر علماء کرام بھی یہی سمجھتے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ پوائنٹ تھرڈ، امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ کی کثرت ہوگی، بازار قریب قریب بن جائیں گے یعنی ان کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اور خون ریزی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فتح الباری پر اپنی تعلیق میں فرماتے ہیں حدیث میں مذکورہ تقارب کی زیادہ مناسب تفسیر ہمیں موجودہ دور میں یہ معلوم ہوئی ہے کہ شہر اور ملک ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں اور ان میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور دیگر ذرائع ابلاغ کی وجہ سے مسافت طے کرنے کی مدت کم ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسرا قاعدہ، علامات قیامت سے عرصہ دراز قبل بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اشراط قیامت وہ علامت ہے جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہے، خواہ یہ علامت وقوع قیامت کے قریب ہو یا اس سے دور ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اور قیامت اس طرح ایک ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں، اور پھر آپ سب نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر صحابہ کرام کو دکھلایا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ گو اس کے بعد واقع ہونے والی علامت قیامت کے اور بھی زیادہ قریبی زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم علامت قیامت کو زمانہ وقوع کے اعتبار سے درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ان میں سے کچھ تو ایسی ہے جو عین اسی طریقے سے واقع ہو چکی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، نیز جھوٹے نبیوں کا ظہور وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، کچھ ایسی ہے کہ ان کا ابتدائی حصہ واقع ہو چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا باقی حصہ واقع ہوتا رہے گا، جیسے کہ بازاروں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، کتابت کا عام ہو جانا اور قتل و غارت کی کثرت۔ پوائنٹ تھرڈ، کچھ علامت قیامت
ایسی ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی اور بعد میں واقع ہوں گی، جیسے خروج دابہ اور خروج دجال وغیرہ۔ تیسرا قاعدہ، علامتی قیامت کی پیش آمدہ واقعات پر غلط تطبیق کے نقصانات۔ پوائنٹ فرسٹ، بغیر دلیل کے بے سروپا باتیں۔ جب آپ وثوق سے کہتے ہیں کہ حدیث میں وارد فلاں علامت فلاں صورت میں واقع ہو چکی ہے، تو یہ بات واضح دلیل یا شرعی قرینہ یا استدلال کی محتاج ہوتی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہیں ہوتا۔ ایک سچے مومن کے لیے، جسے تحقیق و جستجو کا حکم دیا گیا ہے، یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ امور شریعت اور اخباری شریعت کے بارے میں بغیر علم کے اپنی زبان کھولے۔ پوائنٹ سیکنڈ، غیر شرعی فعل کا ارتکاب یا شرعی فعل کا ترک۔ بعض لوگ ایسی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں خروج مہدی کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کتب کے مؤلفین وثوق سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص مہدی ہے، تو کتاب کے قارئین مہدی کا بڑی شدت سے انتظار شروع کر دیتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو ظہور مہدی سے منسلک کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض حضرات گھوڑا اور تلوار خرید کر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں مہدی کے ساتھ مل کر اہل باطل کے خلاف لڑائیوں میں شرکت کر سکے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی شادی یا مکان کی تعمیر محض اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ خروج دجال کا زمانہ تو سر پر آ پہنچا، لہذا اب ان بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تکذیب۔ اگر حتمی طور پر یہ طے کر لیا جائے کہ مہدی فلاں شخص ہی ہے اور بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات غلط تھی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ مہدی کے ذکر والی احادیث ہی کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح اگر دیگر علامات قیامت کو بھی مکمل تنقیح و تحقیق کے بغیر ہی واقعات پر منطبق کر دیا جائے، تو اس سے بھی لوگ ان کے بارے میں وارد احادیث کا انکار کر دیں گے۔